نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا انتہائی فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر قیامت کی صبح تک اپنے ہر آنے والے امتی کی فکر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تعلیمات لے کر آئے کہ قیامت کی صبح تک اگر انسان ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے، اور اس کی اصل کامیاب گاہ قیامت میں حشر کے میدان کے بعد جنت کا اسے مستحق بنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو صحیح راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ ان میں ایک ہے کتاب اللہ اور دوسری ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول میں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس پر عمل پیرا رہو گے، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے رکھو گے تو کبھی بھی صحیح راستے سے بھٹکو گے نہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ تم پر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے۔ جب تک مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہوئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کردار کے مطابق اپنا کردار پیش کیا، ساری دنیا میں حکومت مسلمانوں کی تھی، عزت مسلمانوں کی تھی، اور ساری دنیا میں رعب اور دبدبہ وہ اسلام اور مسلمانوں کا تھا۔ اور جب سے ایمان والوں نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ دیا، تب سے ایمان والے اس عالم دنیا میں تذلیل کا شکار ہیں، ذلت کا شکار ہیں، اور کفار کے رعب اور دبدبے تلے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ آج دنیا کے حالات جس ڈگر پر چل رہے ہیں، ان میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت حکمران ہوں یا بحیثیت قوم ہوں یا بحیثیت ایک فرد کے ہوں، دل و دماغ سے سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم کہیں سیدھے راستے کو چھوڑ تو نہیں بیٹھے، کہ ہم اپنوں اور غیروں میں، اہل حق اور اہل باطل میں ہمیں فرق نظر آ رہا ہے یا نہیں، اپنوں میں اور غیروں میں، اہل باطل میں اور اہل حق میں ہمیں فرق نظر آ رہا ہے یا نہیں۔
اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم صحیح اور غلط میں امتیاز کی صلاحیت اور استعداد سے محروم تو نہیں ہوگی۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جو اس وقت عالم اسلام کے مسلمانوں کی سوچ و فکر جس کی طرف مبذول کرانی بہت ضروری ہے کہ تمام مسلمان وہ بحیثیت قوم، بحیثیت حکمران، بحیثیت ایک فرد ہونے کے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے سیدھے راستے کو چھوڑ دیا، یا یہ کہ ہم نے اپنوں اور غیروں، اہل حق اور اہل باطل میں ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا، اور یہ کہ ہم صحیح اور غلط میں امتیاز کی جو صلاحیت اور استعداد ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس صلاحیت اور استعداد سے محروم ہوں، کیونکہ انسان اس وقت تک صحیح راستے پر ہوتا ہے جب تک اسے اپنوں اور غیروں میں فرق نظر آئے۔ انسان اس وقت تک حق راستے پر ہوتا ہے جب اسے اہل حق اور اہل باطل میں فرق سمجھ میں آ رہا۔ انسان اس وقت تک حق راستے پر ہے کہ جب تک اسے صحیح اور غلط کی تمیز باقی ہے، کہ اس میں امتیاز کرنے کی صلاحیت اور استعداد باقی ہے۔ اگر ایک مسلمان اگر اسے اپنا اور غیر سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے اہل حق اور اہل باطل کے بیچ تمیز نہیں، اسے صحیح اور غلط میں یہ فکر کرنے کی صلاحیت اس میں ختم ہو گئی کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اپنا کون ہے، غیر کون ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ صلاحیت اور استعداد ایک ایسی علمی صلاحیت ہے کہ جب تک مسلمانوں میں یہ صلاحیت رہی مسلمانوں نے عزت کے ساتھ زندگی گزاری۔ آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنوں اور غیروں میں فرق ہے یا نہیں۔ ہم پورے عالم اسلام پر اگر نظر دوڑائیں تو ہم سب سے پہلے اس بات پر کوئی ساتھی اس کو یہ محسوس نہ کرے کہ ہم کسی کے سامنے یا کسی کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم مجموعی حیثیت سے غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو عالم اسلام کی کیفیت ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے صحیح اور غلط کی تمیز کو بھول چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحیح طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحیح حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سنت طریقہ اور کفار کی تہذیب، یہ دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ چیزیں، دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یکسر مختلف ہے اور یہود و نصارہ کا طریقہ یکسر مختلف ہے۔ آج مسلمانوں میں جو کمزوری پیدا ہوئی ہے، آج مسلمان جو ذلت اور پستی کا شکار ہے، آج مسلمان جو کفار کے دبدبے اور رعب میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہ چاہے حکمران کی صورت میں ہے، وہ چاہے رعایا کی صورت میں ہے، چاہے وہ طاقت سے لیس ہونے کے باوجود، اپنی اچھی حالت میں ہونے کے باوجود کفار کے رعب اور دبدبے میں اس لیے ہے کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے، اسے اپنوں اور غیروں میں تمیز نہیں، اسے اہل حق اور اہل باطل کے بیچ فرق نظر نہیں آ رہا۔ اور صحابہ کرام اہل باطل اور اہل حق میں فرق کیسے کرتے تھے؟ اپنوں اور غیروں کے بیچ فرق کیسے کرتے تھے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن غزوہ احد میں بدر میں کفار کی طرف سے لڑ رہے اور بیٹا باپ کے آمنے سامنے، جناب صدیق اکبر
مسلمانوں کی طرف سے، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے، کفار کی طرف سے۔ غزوہ بدر کے بعد کہنے لگے کہ ابا جی آپ غزوہ بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے اگر بدر میں آپ ابو بکر کی تلوار کے نیچے آ جاتے، ابو بکر آپ کو کبھی بھی معاف نہ کرتے، کیونکہ ابو بکر کو یہ تمیز تھی کہ اپنا کون ہے اور غیر کون ہے۔ اپنا وہ ہے جو ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، غیر وہ ہے جو کفر کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں، بدر میں قیدی ہے، 70 قیدی ہے۔ اب قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، قتل کر دیا جائے یا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے دی، وہ رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مکہ سے ہمیں نکلنے پر مجبور کیا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو تکالیف پہنچائی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ عمر کے رشتہ داروں کو عمر کے حوالے کرو کہ وہ ان کا سر قلم کرو، ابو بکر کے رشتہ داروں کو ابو بکر کے حوالے کرو کہ وہ ان کا سر قلم کرو۔ صحابہ کرام میں اپنوں اور غیروں میں، اہل حق اور اہل باطل میں فرق انہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے صحابہ کرام جس طرف رخ کرتے تھے ایک ہی قانون کے مطابق رخ کرتے، اور فتوحات ان کے قدم چومتی تھی، کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ آج بحیثیت حکمران، بحیثیت قوم، بحیثیت ایک فرد ہونے کے، ایک اسلامی مملکت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنوں اور غیروں کے بیچ فرق نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری صبح اسی طرح ہو رہی ہے جس طرح ایک یہودی اور نصرانی کی صبح ہو رہی ہے۔ میرے کام کاروبار کا طریقہ کار وہی ہے جو ایک یہودی اور نصرانی کا ہے، میرے جسٹس اور لا کا طریقہ وہی ہے جو ایک یہودی اور نصرانی کا ہے، میرے صبح اور شام کا طریقہ وہی ہے کہ جو ایک یہودی اور نصرانی کا ہے۔ جب ہم نے اپنوں اور غیروں میں، اہل حق اور اہل باطل کے بیچ فرق مٹا دیا، تو اب کسی جگہ پر مسلمان تکلیف کا شکار ہیں تو ہماری وہ حس جاگی رہی، اس لیے کہ ہم نے اپنے طرز عمل سے، اپنے اندر جو ایمانی صلاحیت اور قوت تھی، ہم نے اپنے طرز عمل سے اس ایمانی صلاحیت اور قوت کو کمزور کر دیا، اس حس کو کمزور کر دیا کہ جو حس یہ پہچانتی تھی کہ یہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے، یہ نبی کے چاہنے والا ہے اور یہ نبی کا دشمن ہے۔ اس لیے آج ہمارے بچے سے لے کر بوڑھے تک، ہمارا حلیہ، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، اور ہماری عورت اور ہمارا مرد، وہ اس حلیے میں سامنے آ رہا ہے کہ جس حلیے میں یہود و نصارہ ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کی صبح اور شام، ایک مسلمان کا ظاہر اور باطن اللہ کے محبوب پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک اسے مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کل کے حالات کے پیش نظر میں اس حدیث کو آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی اس کو ذکر کیا گیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا، المؤمنون کرجل واحد، بعض روایات میں ہے المؤمنون کجسد واحد،
کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلو وان اشتکا رأسہ اشتکا کلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے ایک آدمی کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں. ان اشتکا عینہ ان اشتکا کلو، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. آج دیکھ لیجئے فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف، آج دیکھ لیجئے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت کی وہ تاریخ رقم کی جا رہی ہے. بحیثیت حکمران، ہمارے حکمران عالم اسلام کے اسلامی مملکتوں کے حکمران غفلت کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. بحیثیت قوم کہ ہم ساری کی ساری بحیثیت قوم ہم مسلمان ہیں، ہم سندھی بلوچی اور پٹھان، ہم عرب اور عجم نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اکرام نے پوچھا ایک مجمع سے، من القوم، کس قوم سے ہو؟ انہوں نے ایک ہی جواب دیا تھا، نحن المسلمون، ہم مسلمان. آج ہم نے اپنے آپ کو اقوام کے اندر تقسیم کر دیا، لسانوں میں تقسیم کر دیا، بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم نے اپنی شناخت مٹا دی. اللہ کے محبوب پیغمبر نے تو فرمایا کہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند، سارے مسلمان ایک آدمی کی مانند، کہ اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے، اگر اس کے سر میں تکلیف ہوگی تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ سارے عالم اسلام کے حکمران غفلت کی چادر اوڑھ کر سوئے. کس گھمنڈ میں ہیں یہ مسلم حکمران، یہ مسلم قوتیں کس گھمنڈ کے اندر ہیں؟ ان کے پاس تو بیت المقدس ہے، ان کے پاس تو قبلہ ہے، ان کے لیے تو کم از کم آواز اٹھانے والے، درد رکھنے والے مسلمان تو ہیں جو ان کی آواز لگا رہے ہیں، صدا بلند کیے ہوئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر اسلامی ممالک کے پاس ایسا کون سا مقام ہے کہ جس مقام کی محبت میں لوگ ان کے بارے میں آواز اٹھائیں گے؟ کوئی مقام نہیں. ہمارے اپنی مملکت خدا داد پاکستان کو دیکھ لیجئے کہ کون سا ایسا مقام ہے کہ جس مقام کی خاطر عالم اسلام کے مسلمان اس کے بارے میں آواز اٹھائیں گے اگر ہم پریشانی میں آ گئے. کوئی مقام ایسا نہیں. کیا مینار پاکستان کے لیے لوگ آواز اٹھائیں گے؟ سارے عالم کے مسلمان آواز اٹھائیں گے؟ کیا ہمارے اسلام آباد کے لیے عالم اسلام کے مسلمان آواز اٹھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو آواز لگ رہی ہے ان کے پاس تو قبلہ اول ہے، مسلمانوں کے ایمانی مراکز میں سے ایک مرکز ہے کہ جس کے لیے یہ کمزور اور نہتے مسلمان آواز لگا رہے ہیں. تمام عالم اسلام کے مسلم ممالک کے حکمرانوں کو یہ غور و فکر کر لینا چاہیے، اس بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ کس گھمنڈ میں ہو، اگر تم پر یہ مشقت کا دن آیا تو تمہارے لیے کون آواز اٹھائے؟ کیا فلسطین کے مسلمان اور فلسطین کے بچے یوں ہی ذبح ہوتے رہے اور ہم اپنی خوشیوں میں، اپنی گپ شپ میں، اپنے قہقہوں میں اور اپنے کاروبار کو وسیع کرنے کے منصوبہ بناتے رہے؟ کیا اس حدیث کا صرف یہی مطلب ہے کہ ہم صرف تذکرہ کر لیں اور تذکرہ کرنے کے بعد بس خاموش ہو کر بیٹھ سکیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کے لیے کالبنیانی، عمارت کی بنیاد پہ ہے، عمارت کی طرح ہے کہ جس کا ایک حصہ
دوسرے حصے کی مضبوطی کا باعث ہوتا ہے، کہ ایک بلاک دوسرے بلاک کی مضبوطی کے باعث ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ یوں مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث ہے۔ پھر ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم مظلوم مسلمانوں کے درد کو محسوس تو کر رہے ہیں، مسلمان محسوس کر رہے ہیں، لیکن کیا کفار کے مقابلے میں ان کے لیے بھی کسی بھی اعتبار سے ہم مضبوطی، ڈھال اور سہارے کا کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو جواب ہاں میں قطعاً نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یشد بعضہ بعضا، کہ یہ مسلمان ایک دوسرے کی مضبوطی کا سبب، کہ ایک دوسرے کو مضبوط کریں گے، ایک دوسرے کو طاقتور بنائیں گے۔ تو ہم درد محسوس تو کر رہے ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں ہم فلسطینی مسلمانوں کے لیے مضبوطی، ڈھال اور سہارے کا کام دے رہے ہیں یا نہیں؟ تو جواب نفی میں ہے کہ ہم ان کی مضبوطی، ان کی ڈھال اور سہارے کا کام نہیں دے۔ اس بے بسی کے عالم میں رعایا اور عوام مسلمان وہ اپنے درد کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مسلم امہ کے لیڈران غفلت کی نیند سوئے۔ اگر ایک لیڈر بھی صرف یہ آواز لگائے گا تو کردار کون ادا کرے گا؟ اگر ایک حکمران وزیر اعظم کی پوسٹ پر ہو کر، صدارت کی پوسٹ پر ہو کر اور طاقت سے لیس ہونے کے باوجود اگر وہ بھی صرف آواز لگائے گا تو کردار کا غازی کون بنے گا؟ کیا یہ اسلامی ممالک، 57 سے زائد اسلامی ممالک جو پوری دنیا میں آدھی تیل کی مالک حکمران، آدھا تیل پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس، آج جو جنگ کا بڑا ذریعہ اور اہلکار وہ تیل ہے، اور پانی، سمندر کی سمندروں پر جن کی حکومت ہو، تو مسلمانوں کے ممالک کے ایک بڑا سمندری اور بحری راستہ نکل رہا ہے۔ ترکی کا دریائے دانیہ، درہ دانیال ترکی کا، وہ یورپ اور مشرق کو ملانے والا جو راستہ ہے وہ صرف مسلمانوں کے اختیار میں ہے۔ فرق کیا ہے کہ مسلم امہ کے لیڈران جب سے ہم ممالک میں تقسیم ہو گئے تو ہر ملک ان کے پاؤں کی بیڑی بن گئی، کہ وہ تو صرف اس بات کی فکر کرے گا کہ میرے ملک کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، فلسطین اگر ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارے نبی نے جو 17 مہینے اس فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ اگر یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نبی نے جو سارے نبیوں کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی اور امام الانبیاء ہے، اور ہم شوق سے اس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم امام الانبیاء کے مقتدی ہیں، تو پھر یہ نعرہ کس منہ سے لگا رہے ہیں کہ آج وہ قبلہ اول اور وہ غزہ کی پٹی انہوں نے جیتے جی مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ان پر ان کی بلڈنگیں گرا دی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، بہت غور و فکر کی بات ہے، بہت سوچنے اور سمجھنے کی بات۔ ایک عالم دین کو میں سن رہا تھا، وہ فرما رہے ہیں کہ ہم پر جب حالات آتے ہیں ہم وقتی طور پر کچھ کام کرتے ہیں اور اس کے کچھ نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں، اور 10-15 دن کے بعد ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ ہمیں مستقل بنیادوں پر ہمیں اپنا آپ درست کرنا ہوگا۔ ہم مستقل بنیادوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر ہم نے معاشرے میں اپنا کردار پیش کرنا ہوگا۔ اگر سارے کے عالم کے مسلمان فکر مند نہیں ہوئے تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یاد رکھنا کہ یہ جو کالی گھٹائیں آج فلسطین پر ہیں، یہ کالی گھٹائیں، یہ باری کسی اور مسلم ملک کی بھی آ سکتی۔
تو مستقل بنیادوں پر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اسلام اور مسلمانوں کے حالات اور احوال پر کرنی۔ آج کیا جذبہ ہے ہمارے بیچ میں؟ کون سا ایسا جذبہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے کان میں اذان پڑی جاتی ہے، ہمارے دوسرے کان میں اقامت پڑی جاتی ہے، 7ویں دن ہمارا نام رکھا جاتا ہے سنت کے مطابق اور ہمارا عقیقہ کیا جاتا ہے اور سنت کے مطابق بکرا یا بکری اس میں ذبح کیا جاتا ہے۔ آخر کون سی ایسی بات؟ پھر نکاح مساجد میں حال میں ایک عالم دین پڑھاتا ہے، جنازہ مستقل بنیادوں پر اہتمام کے ساتھ، پورے کفن کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق ہمیں غسل دیا جاتا۔ کیا صرف پیدا ہونا یعنی زندہ ہونا، شادی بیاہ کا ہونا، صرف نکاح کی حد تک، آگے نہیں، نکاح کی حد تک، اور مرنا اور قبر میں سنت کے مطابق اترنا، کیا مسلمانوں کے لیے بس یہی کام ہے؟ حالانکہ دیکھا جائے کہ ان میں ہمارا ذاتی کوئی عمل نہیں۔ اذان کوئی اور پڑھ رہا ہے، اقامت کوئی اور پڑھ رہا ہے، عقیقہ کوئی اور کرا رہا ہے، نکاح کوئی اور پڑھا رہا ہے، اور غسل جنازے کا کوئی اور دے رہا ہے، کفن کوئی اور پہنا رہا ہے، اور سنت کے مطابق قبر میں اتارنے والا کوئی اور ہے۔ اس میں ہمارا تو کوئی عمل نہیں۔ کہ مسلمان صرف اس کام کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا ہمارا بچہ جب 2 سال کا ہوتا ہے ہم اسے یہود و نصارہ کا لباس کیوں پہنا رہے ہیں؟ کیوں مسلمان اس بات کے لیے فکر مند نہیں ہو؟ کیوں یہود و نصارہ کا لباس اسے پہنا رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہود و نصارہ کے لباس کے علاوہ کیا اللہ کے نبی کا جو لباس ہے وہ ہمیں پسند نہیں؟ کیا یہاں آ کر اللہ کے نبی کی محبت ہم سے چلی جاتی ہے؟ اگر مسلمان مکمل طور پر سنت کے مطابق نہیں آئے تو یاد رکھیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائشیں آتی رہیں۔ آج غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اور پھر ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم جذباتی ہو کر کچھ دن تو اسرائیل کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرتے ہیں، اور مہینہ ایک بیت جائے گا اور یہ غزہ کے مسلمان جب زمین کے نیچے چلے جائیں گے، اللہ اکبر، اس پٹی پر یہود کا قبضہ ہو جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پھر بیت المقدس پہ قبضہ نہیں ہوگا؟ پھر ہم مسلمان بھول جائیں، پھر ہم مسلمان بھول جائیں گے ہمارے پیسے سے اسرائیل لڑ رہا ہے، اسے ضرورت نہیں اپنا بجٹ خرچ کرنے کی۔ میں اور آپ ان کی مصنوعات خرید کر انہیں پیسے مہیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے قتل کے۔ مستقل بنیادوں پر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، اور یہ صرف 1 مہینے کے لیے نہیں، 1 سال کے لیے نہیں، مستقل بنیادوں پر بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ جس مجلس میں اسرائیلی مصنوعات آ جائیں، آپ اس مجلس میں صرف یوں نہ کہیں کہ میں نہیں پی رہا، بلکہ کہیں کہ بھئی یہ اسرائیلی مصنوعات ہیں، وہ ہمارے مسلمانوں کو کچل رہے ہیں، ہم ان کی مصنوعات استعمال نہیں کریں۔ ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اسرائیل کی معیشت کو جو مضبوط کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اس کو اب چھوڑ دیں گے اور ہم ان کی معیشت کو کمزور کریں۔ سب سے بڑا وار اس زمانے میں مسلمانوں پر سب سے بڑا وار جو یہود اور نصارہ نے کھیلا ہے وہ اپنی معیشت کے زور پر کھیلا ہے، اور مجھے اور آپ کو جو انہوں نے غلام بنائے ہیں اسی معیشت کے زور پر غلام بنائے۔ آج ہم ان کے مقروض ہیں۔ ایک بچہ ہمارے پاکستان کا 2.5 لاکھ سے زیادہ کا مقروض ہے۔ اس لیے نہ ہم خود کچھ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے حکمران کچھ بول سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنے مسلمان مسجدوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، مدارس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے،
علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ذکر و اذکار کے حلقوں میں ہماری رسائی ہے، درس قرآن کے حلقوں میں ہماری رسائی ہے، کم از کم یہ مسلمان تو کم از کم یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اب تو غزہ کا دنیا اور زمینی ان کا جو رابطہ تھا وہ سارا کا سارا منقطع ہو چکا، اور اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ میڈیا کا جو وار ہے، کفر جب مقابلہ نہیں کر سکتا تو میڈیا کے زور پر مقابلہ کرتا، وہ یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ ہم نے غزہ کو فتح کر دیا، لیکن ایسا نہیں۔ انشاءاللہ جب تک وہاں ایک مسلمان بھی زندہ ہے وہ ان یہودیوں کا مقابلہ کرتا رہے گا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں سے ان کو قوت بخشیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم اسرائیل کو کمزور اور انہیں مضبوط کریں۔ کم از کم یہ درد تو ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ میں حیران ہوں اپنے نوجوانوں پر، خدا کی قسم، کیسے مستی میں مست ہیں اور کیسے ہنس رہے اور مسکرا رہے ہیں اور کھلکھلا رہے ہیں، جبکہ ان کا موبائل انہیں روزانہ ان بچوں کی دردناک تصویریں دکھا رہا ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، کبھی بھی ان کے ہم وقت ان کے لیے دعا کریں۔ جب اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تو خوب غور کیا کریں کہ میں تو اپنے بچوں کے ساتھ صحیح سلامت کھانا کھا رہا ہوں، غزہ کے مسلمانوں کا کیا حال، فلسطین کے مسلمانوں کا کیا حال۔ جب ہم سب کا درد ایک ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی مدد اترے گی۔ جب ہم 24 گھنٹے اس درد کے ساتھ رہیں گے اور دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد ضرور متوجہ ہے۔ تو انشاءاللہ بھئی سارے حضرات انشاءاللہ دعائیں کریں گے نا، انشاءاللہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے نا بھئی، انشاءاللہ مستقل بنیادوں پر انشاءاللہ بائیکاٹ کریں گے۔ لوگ آپ سے کہیں گے کہ ایک تیرے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو۔ میرے بھائیوں، دنیا میں اگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تو اللہ کی نگاہ میں کم از کم یہ بات تو ہے، اللہ کا علم تو ابدی اور ازلی ہے کہ یہ باتیں انشاءاللہ قیامت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے کہ اللہ ہم نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے اسرائیل کا بائیکاٹ۔ یقین جانیے کہ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کریں، خود بھی روئیں اور لوگوں کو بھی رلائیں، اور لوگوں کو درد اور فکر کی طرف لائیں۔ جب تک رونے والوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی اللہ کو رحم اور ترس بھی نہیں آئے، کیونکہ ہم نے اپنی جو حالت اور کیفیت بنا رکھی ہے وہ ایسی کیفیت ہے کہ اس کیفیت میں اللہ کی مدد آئے گی کیسے میرے بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمان کی عزت پر کوئی حرف نہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرنا اور اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑنا اور اس کی تحقیر نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرنا اور اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑنا اور اس کی تحقیر نہ کرنا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، آج فلسطین کے مسلمانوں کو کیسے بحیثیت قوم ہم نے بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ سے خوب گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب سارے عالم اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے قبلہ اول کی خود ہی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس طرح آپ نے بیت اللہ کی حفاظت ابابیلوں کے ذریعے کرائی، بے شک تیرا قانون تو یہ ہے کہ بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں تیرا قانون یہ ہے کہ مسلمان جب اسلام سے دور ہو جائیں گے تو بیت المقدس کو کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا۔ تیرا قانون یہ ہے، یا اللہ تو اس اپنے قانون کے اگر خلاف کرے گا تو کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں۔ اے اللہ تو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ تو عالم اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کو ملی غیرت نصیب فرما، اور یا اللہ غفلت کی چادر سے بیدار ہونے کی، اس سے نکلنے کی تمام حکمرانوں کو توفیق عطا فرما،
اور تمام عالم اسلام کو متحد ہو کر فلسطین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب